خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا خدائے پاک اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ جو مومن کسی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا خدائے پاک قیامت کے دن اسے خالص شراب پلائے گا۔ یعنی جو جنت کی شراب ہوگی، قرآن کریم کے اندر جنت کی شربتوں کا تذکرہ بارہا گزر چکا ہے۔ جو مومن کسی مومن کو ضرورت پر کپڑا پہنائے گا خدائے پاک اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین اعمال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے ستر کو چھپانا یعنی کپڑا پہنانا، یا اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا۔ وہ کام جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان اعمال کی اور کاموں کی کتنی قدر ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرداں ہے، بندے کے کسی بھی عمل کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انسان کی نظروں میں اگر وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے یہاں اس عمل کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس عمل پر بہت بڑے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چادر لے کر آئی جس کے کنارے خوشنما بنے ہوئے تھے۔ عورت نے کہا میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے لے لیا۔ آپ اس کا تہبند بنا کر تشریف لائے تو ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ مجھے بخش دیجئے۔ چنانچہ آپ مجلس میں جب تک تشریف فرما رہے اس میں ملبوس رہے، یعنی آپ نے اس کو پہنے رکھا، پھر واپس آئے اس تہبند کو تہہ کر کے آپ نے اسے حوالہ کر دیا۔ وہ دیہاتی تھا، اس کو پسند آ گئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پسند تھی۔ تو جب اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ یہ مجھے دے دیجئے، حضور علیہ السلام جب مجلس سے اٹھے اور جا کر اس تہبند کو طے کر کے لایا اور اس دیہاتی کو دیا، اسے معلوم تھا کہ آپ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں نے اسے پہننے کے لیے بھی نہیں مانگا بلکہ اس لیے مانگا کہ اس کا کفن بناؤں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مجمع میں ایک نیا کرتا منگا کر زیب تن فرمایا، گردن تک بھی ڈال نہیں پائے تھے کہ یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ پھر کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان بندہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، پھر اپنے پرانے کپڑے کی جانب رخ کرتا ہے اور کسی مسلمان کو پہنا دیتا ہے یا کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے اور یہ محض اللہ کے واسطے کرتا ہے، نام اور شہرت کے لیے نہیں کرتا، اس وقت تک خدا کی حفاظت اور زمان میں رہتا ہے اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے بدن پر ایک چیتڑا بھی رہتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ ایسا آدمی خدا کی حفاظت اور اس کی پناہ میں رہتا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اچانک حوادث و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ جو حفظ و امان میں رہنا چاہتا ہے وہ کپڑا پہنایا کرے، اس کی برکت سے جانی حوادث سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ کتنی فضیلت ہے کسی دوسرے کو کپڑا پہنانے کی۔ اور ہمارے گھروں کے اندر کپڑوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، وہ کپڑے جو ایک دو بار ہم نے پہنے اس کے بعد ایسے ہی گھر کے کسی کونے میں پڑے ہیں اور کسی کو دینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، جبکہ نہ خود اس کو پہننا ہے، وہ یوں اسی طرح پڑا رہے گا، سڑے گا یا بعد میں کہیں پھینک دیں گے۔ بہتر یہ تھا کہ اگر وہ پہننے کے قابل ہے
تو کسی ضرورت مند کو دیا جائے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور پھر اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا اور وہ کپڑا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے عملی طور پر بھی لوگوں کو کپڑا پہنایا ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔